السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نے اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور اپنی بیٹیوں سے تلقین کیا کہ دیکھو کھانا صحیح سے بنانا، کیونکہ میرے استاذ کھانا کم کھاتے ہیں اور عبادت رات کو زیادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شام کو آئے، ان کو کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھائے اور لیٹ گئے۔ جب صبح ہوئی تو امام احمد بن حنبل کی بیٹیوں نے دیکھا کہ جو وضو کا پانی دیا گیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پانی کو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ والد محترم، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے استاذ کھانا کم کھاتے ہیں اور رات کو عبادت زیادہ کرتے ہیں، یہاں تو بات بالکل الٹ ہے۔ رات کو اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا اور جو وضو کا پانی دیا گیا تھا وہ پانی بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اس نے عبادت بھی نہیں کیا۔ یہی سب باتیں چل رہی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو آواز دیا۔ چنانچہ وہ آئے تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رات کا کھانا کس نے بنایا تھا؟ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ میری بیٹیوں نے بنایا تھا۔ کیا وہ حافظ قرآن ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، وہ حافظ قرآن ہے۔ امام شافعی کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ مجھے رات کا کھانا بہت زیادہ لذیذ لگا اور میں معمول سے زیادہ کھانا کھایا، یعنی عام دنوں سے میں زیادہ کھانا کھایا، اور پھر اس کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت و قوت عطا کی کہ میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا، مجھے رات کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں حافظہ قرآن ہیں، ادھر کھانا بنانا شروع کرتی ہے اور اپنی تلاوت قرآن کو چالو کر دیتی ہے، ان کا کھانا بنانا مکمل ہوتا ہے اور ادھر 5 پارے قرآن کریم کی تلاوت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری اسلاف کی بیٹیاں جو کھانا بناتے بناتے 5 پارے قرآن کی تلاوتیں مکمل کر لیا کرتی تھی، اس لیے ان کے کھانے لذیذ ہوا کرتی تھی۔ ان کے کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا کی تھی کہ جس کھانے کو کھا کر لوگ رات رات جاگ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے بطن سے امام بخاری اور امام مسلم جیسے جلیل و قدر امام پیدا ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں کھانا پکاتی ہیں، تلاوت قرآن کی تو دور کی بات ہے، سامنے ڈرامے اور سیریل چل رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کھانا پکا رہی ہوتی ہے، کان میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہی ہوتی ہے۔ اس کھانے کو کھا کر لوگ کیسے عبادت کر سکیں گے؟ وہ طاقت و قوت کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور ان کے بطن سے امام بخاری اور امام شافعی جیسے امام کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کھانے کو کھا کر کے ڈرامے بنانے والے، فلمیں بنانے والے، ناچنے گانے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں، دین کے امام اور دین کے قائد اور ذمہ دار پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں خصوصی طور پر اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کو ان اصول کو اپنانے کی خاص ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے بدن سے جو نسل آنے والی ہے، جو آپ کے اولاد ہے، وہ کل جا کر کے دین کے قائد اور ذمہ دار بننے والے ہیں، دین کے مجاہد اور دین کے امام بننے والے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے، یقینی طور پر آپ کا بچہ کوئی بڑا کارنامہ اور بڑے ذمہ دار نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خصوصی طور پر ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی خاص ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔